فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ ہر شخص شرمندہ ہے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ چیف کی حیثیت کے مطابق انتظام نہیں کیے گئے۔ سب جانتے تھے کہ چیف کے دشمن اس وقت جلس رہے ہیں۔ وہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے چیف کو نقصان پہنچے۔ انہیں یہ سب کچھ کم از کم بیروت میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہی چیف کے دشمن نے تم پر کاری وار کر دیا۔ دشمن نے؟ میں چونک پڑا۔ تو اور کیا دوست نے؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں احتشام اصغری کے بارے میں نہیں بتایا؟ بتایا ہے چیف۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کے بیان سے متفق ہوں؟ میں سمجھا نہیں بڑ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا ہے چیف؟ میں جانتا ہوں تمہاری سوچ اتنی کچی نہیں ہے، بڑ نے کہا، اور میرا دماغ چکرا گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بڑ کو دیکھتا رہا۔ کھل کر بات کرو بڑ۔ احتشام اصغری نے جو کہانی سنائی ہے مجھے وہ حقیقت پر مبنی نہیں لگتی۔ مانتا ہوں کہ وہ شتیلا کیمپ میں رہتا ہے، لیکن چیف اس کی کہانی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ کیا فلسطینی کیمپوں میں شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا فلسطینی باشندے ضروریات زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں؟ نہیں چیف، سب کچھ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شادیاں بھی ہوتی ہیں، کلب اور کیفے بھی آباد ہوتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ صرف تم رہ گئے تھے طرح جس کی شادی اسے ناگوار گزری۔ مجھے اس کی کہانی فراڈ لگتی ہے، 100% فراڈ ہے۔ لیکن بڈ، تہذیب مالکم ایکس ان لوگوں کی وحشت اور ان لوگوں کی حماقت کا شکار ہو گئی چیف، لیکن تم جیسا شخص حقیقت کا کھوج لگا سکتا ہے۔ اس فلسطینی باشندے کی مریبہ کا کھوج لگا لو، تم حقیقت کی تہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن وہ فلسطینی ہے، وہ انسان بھی ہے چیف، اور ایک معقول رقم اچھوں کو بھٹکا سکتی ہے۔ میں اگر ٹھیک ہوتا چیف تو اپنا کام شروع بھی کر چکا ہوتا۔ میں نے سرے سے اس کی کہانی تسلیم نہیں کی ہے، قطعی نہیں کی ہے۔ میرے ذہن میں وہ منظر ہے چیف جب وہ گولی چلا کر بھاگ رہا تھا۔ اگر وہ ایک محبت کرنے والا ہوتا تو خوفزدہ ہو کر فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ وہی مجمع عام میں کہتا کہ جلتے ہوئے بیروت کے بے خانمہ یہ عیاشیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ احتجاجاً یہ اقدام کر کے جان دے رہا ہے اور اس کی محبت امر ہو جاتی۔ اپنی محبوبہ کی موت کے بعد احتجاجاً کسی دوسرے کی محبوبہ کو قتل کر کے اسے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ کمال کا عاشق ہے وہ۔ نہیں چیف، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ سب ڈھونگ ہے، اسے کسی اور نے اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ اور پھر چیف، اتنی سی بات معلوم کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ تم چاہو تو میں ڈاکٹر سے بات کر کے چھٹی لے لوں، بڑ نے کہا، اور میرا ذہن سائیں کرنے لگا۔ واقعی بڑ کے الفاظ ایک نئی فکر بیدار کرتے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تہذیب کے قتل کے پس پردہ کچھ اور ہاتھ ہے؟ بڑ نے واقعی دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ کوئی اور سازش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ فلسطینی نوجوان کی محبوبہ اس سے چھن گئی تھی؟ اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ احتشام اصغری سے ملاقات کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بٹ تمہیں اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ میں خود بھی یہی ارادہ رکھتا تھا چیف، بڑ نے فوراً جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بڑ کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ میں نے تمہاری ماتحتی صرف اس لیے تو نہیں قبول کی کہ تم ایک نرم دل انسان ہو اور ماتحتوں کو ماتحت سمجھنے کے قائل نہیں ہو۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے چیف؟ ہاں بڑ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس کی کھوج نکال لوں گا چیف، اس کی پوری کہانی معلوم کر لوں گا، لیکن اس دوران مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہونا چاہیے۔ کیسا اطمینان؟ میں نے پوچھا، اور بڑ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیسا اطمینان بڑ؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ تم خود کو سنبھالے رکھو گے چیف؟ ہاں بڑ، سنبھالنا ہی ہوگا۔ میں اب ٹھیک ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں خودکشی تو نہیں کروں گا۔ آج بھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے پیار ہے
جو قصور کرتا ہے سزاوار بھی وہی ہوتا ہے، یہی قانون قدرت ہے، دوسرے لوگوں کا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں، بس چیف بڈ کی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ بڈ کی طرف سے اسپتال کی چھٹی، میں اسپتال سے نکل آیا اور آئندہ ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڈ نے میرے ذہن کو ایک نئی روشنی دی تھی۔ غدار ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ضرورت انسان کو گری سے گری حرکت پر مجبور کر دیتی ہے۔ ممکن ہے اس سازش کے پس پردہ کوئی گہرائی ہو، مجھے ان لوگوں سے بدظن کرنے کی کوئی اور کوشش کی گئی ہو۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا تھا اور اب بھلا کوئی کیوں چاہے گا کہ میں ایک بار پھر ان لوگوں سے منسلک ہو جاؤں؟ لیکن اس بار دفعتاً میرے ذہن میں چنگاریاں بڑھ گئی۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے میرے دشمنوں نے اگر یہ چال چلی ہے تو خدا کی قسم اس بار میرے انتقام کی شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ میری آنکھیں خون اگلتی رہی۔ احتشام اصغری نے تہذیب کو قتل کر دیا، وہ سب اس کی جان کے در پہ تھے، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا، صرف اس خیال کے تحت کہ وہ دل جلا ہے، غم رسیدہ تھا، لیکن اگر وہ سازشی ہے تو وقت گزرتا رہا۔ بڈ سے دوسرے دن ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپتال سے نکل آیا تھا۔ اس نے کہا، چیف، میں نے احتشام اصغری کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ کیا رپورٹ ہے چیف؟ وہ شتیلا کیمپ ہی کا باسی ہے، لیکن چیف مریبہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے بہت قریبی دوست بھی مریبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے، بلکہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی معلوم ہوا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اوباش فطرت کا مالک ہے، چوری کا الزام بھی لگ چکا ہے اس پر، اکثر ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں دیکھا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے چیف کہ چند روز قبل اس نے اپنے دوستوں کی ایک شاندار دعوت کی تھی، جس میں اس نے ایک لمبی رقم خرچ کی، جو بہرحال ایک مشکوک بات ہے۔ میں نے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بڈ کو دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے چیف کہ مریبہ کا کوئی سراغ نہیں ملتا، وہ صرف ایک خیالی کردار ہے، گویا تم اس کی طرف سے مشکوک ہو۔ ہاں چیف، 100%۔ تو کوئی مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ بڈ مشورہ دے چیف، بڈ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں بڈ، تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا دستے راست ہوں چیف، اور کسی آزمائش کے موقع پر مجھے آزمانا، میں تمہارے لیے بے حد کارآمد نکلوں گا۔ بالکل کہا تھا چیف، بالکل کہا تھا۔ تو پھر اس وقت میں تمہارے مشوروں پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نئی روشنی تم نے ہی مجھے دکھائی ہے، اور اب تم خود ہی ان حالات کو سنبھالو گے۔ میرا ذہن ان دنوں معاف ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں تو ایک بار پھر وہی علی یار خان بن جاؤں۔ اگر بڈ پر اتنا ہی بھروسہ کر لیا ہے چیف، تو بڈ اپنی زندگی کی قیمت پر تمہارے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دے گا۔ مجھے کچھ گھنٹوں کی مہلت دو چیف۔ میں نے بڈ کو مہلت دے دی تھی۔ بڈ کی اس انکشاف نے ایک بار پھر میرے دل و دماغ کو مجروح کر دیا تھا، اور میں بڈ کی معلومات کی روشنی میں سوچنے لگا تھا۔ دوسری ملاقات اس نے مجھ سے اسی شام کی اور میرے نزدیک آ بیٹھا۔ چیف، میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، لیکن بہرحال تمہاری مدد کے بغیر میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے بڈ کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ بڈ کا منصوبہ بہت عمدہ تھا اور مجھے کہیں بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ جب وہ یہ سب کچھ بتا چکا تو میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اچھا منصوبہ ہے بڈ، میں تم سے متفق ہوں۔ تو پھر چیف زیادہ وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر ہم آج ہی رات اپنا کام کر ڈالیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم ضروری انتظامات کر لو، میں نے کہا، اور اس کے بعد بڈ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ پہلی ملاقات میں نے ناصر عزیزی ہی سے کی۔ میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا تھا۔ ناصر صاحب کسی کام میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ میں سلام کر کے ان کے سامنے جا بیٹھا اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، غالباً اپنے جذبات کا اظہار صحیح طور پر نہیں کر پا رہے تھے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، اور تم وہی سب کچھ کرتے پھر رہے ہو جو تمہارے خمیر میں ہے۔ میں تمہیں کون سے نام سے یاد کروں علی؟ کیا کہوں تمہیں؟ کتنے احسانات کرو گے ہم پر، کتنا شرمندہ کرو گے ہمیں؟ میں نہیں سمجھا ناصر صاحب، میں نے کہا۔ شتیلا کیمپ میں اس مخیر اور نیک دل انسان کے نام کا چرچا ہے جس نے بے پناہ دولت خرچ کر کے ان لوگوں کے آرام کا بندوبست کیا ہے۔ بہت سے لوگ علی یار خان کو پہچانتے ہیں، سب بیکار باتیں ہیں۔
میں جو کچھ کرتا ہوں وہ میرے اندر کی آواز ہے، نہ میں کسی پر احسان لادنا چاہتا ہوں۔ برائے کرم ان باتوں کا تذکرہ کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ناصر عزیزی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیر تک ان کے رخسار بھیگتے رہے۔ پھر انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ذرائع ہوتے جن کی بنا پر ہم سرخرو ہو سکتے۔ ہم تو بڑے ہی شرمندہ ہیں تم سے، بڑے ہی غمزدہ ہیں ہم لوگ۔ یقین کرو ہم اپنے دل کے اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتے۔ تم نے ہمارے لیے کیا کیا اور اس کے صلے میں تمہیں کیا ملا؟ کاش ہم اتنے جذباتی نہ ہوتے، کاش تہذیب کو امریکہ سے واپس نہ بلایا جاتا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے ناصر صاحب، بھر طور میں تقدیر کا قائل ہوں اور اس سے منحرف نہیں، لیکن ایک اور تصور میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اسی غرض سے آیا ہوں۔ عزیزم، اگر ہمارے جسم کی کھال بھی تمہارے کام آ جائے تو ہم یہ بات الفاظ تک ہی نہ رہنے دیں گے، ناصر صاحب نے پرزور لہجے میں کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے ناصر عزیزی کو اپنا وہ منصوبہ بتایا جس کی تکمیل میں ان لوگوں کی مدد سے کرنا چاہتا تھا۔ ناصر عزیزی کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا، ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور ان آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، علی، کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گے کہ ہم لوگ اسی انداز میں سوچ رہے تھے؟ ہمارے ذہن میں بھی ماضی کے وہ لمحات زندہ تھے جن میں تم پر ایک مذموم الزام لگا کر تمہیں ہم سے برگشتہ کیا گیا تھا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وسیع خلیج حائل کر دی گئی تھی۔ ہم اسی انداز میں سوچتے رہے ہیں۔ نائبہ برق اور وہ دوسرے تمام لوگ جو اس سلسلے میں تم سے ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں یہی سب کچھ سوچتے رہے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں پڑی کہ تم سے اس کا تذکرہ کرتے۔ یہ سب کچھ کہنے کے لیے کسی بھی قیمت پر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے کہ کہیں تم اس پر بھی شک نہ کرو۔ چھوڑیے ناصر صاحب ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے؟ آپ لوگوں نے جو کچھ نہیں کیا بہر طور وہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ اب اس سلسلے میں میری مدد کیجیے۔ یوں سمجھ لو کہ سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق ہی ہوگا۔ میں وہ تمام انتظامات کر لوں گا جن کے بارے میں تم نے کہا ہے، بس باقی منصوبہ تمہارا اپنا ہے۔ لیکن اگر اس سلسلے میں بھی تمہیں کوئی مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس حد تک کر دیجیے آپ جتنا میں نے کہا ہے، اس کے بعد حالات میرے اوپر چھوڑ دیجیے۔ ٹھیک ہے، ناصر صاحب نے کہا اور پھر کافی دیر تک وہ مجھ سے اس منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد میں ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میری منزل اب وہی عمارت تھی جس میں میں نے تہذیب کے استقبال کی تیاریاں کی تھی۔ عمارت ابھی تک میری تحویل میں تھی، ظاہر ہے اس پر کسی اور کا حق نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا تو عجیب سے جذبات جاگ اٹھے۔ یہاں تو میں نے کچھ اور ہی بندوبست کیا تھا۔ اس عمارت میں تو میں نے تہذیب کو اپنی بیوی کی حیثیت سے گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ اس عمارت سے تو میں نے اپنا مستقبل وابستہ کر لیا تھا۔ بہت کچھ سوچا تھا ان دنوں، لیکن تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اندر پہنچا تو بڑ سے ملاقات ہو گئی۔ ذمہ دار شخص اپنے کاموں میں مصروف تھا، مجھ سے ملا اور مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں ہمیں اپنا کام کرنا تھا۔ وسیع و عریض کمرے کو خالی کر لیا تھا اور اب اس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ وہ ایک خوفناک اذیت گاہ نظر آ رہی تھی۔ بڑ نے وہ تمام ضروری انتظامات کر لیے تھے جو کسی کی زبان کھلوانے کے لیے کیے جا سکتے تھے۔ پھر اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں بڑ، میں ناصر عزیزی سے مل چکا ہوں۔ ٹھیک ہے چیف، تو پھر آج رات کو بہت سی باتوں کا انکشاف ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ بڑ نے دوسرے کمرے میں لے جا کر مجھے میک اپ کا سامان مہیا کر دیا جو وہ بازار سے خرید کر لایا تھا، اور میں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی۔ میں نے اپنے اور بڑ کے چہرے میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی۔ اب میں شکل و صورت سے ایک غیر ملکی نظر آ رہا تھا۔ میں نے سر پر سنہرے بالوں کی وگ بھی لگائی اور میری شخصیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ ایک عمدہ سا سوٹ پہن کر میں مطمئن ہو گیا۔ بڑ کو بھی میں نے مکمل طور سے تبدیل کر دیا۔ رات کو تقریباً 11:15 بجے میں اور بڑ اس عمارت سے نکل آئے۔ میرے پاس سیاہ رنگ کی ایک وین تھی جسے بڑ ڈرائیو کر رہا تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پبلک کال بوتھ سے میں نے ناصر عزیزی کو ٹیلی فون کیا اور فوراً ہی ان کی آواز ریسیور سے ابھری۔ تمہارے ٹیلی فون کا منتظر تھا میں، انہوں نے کہا۔ کیا پوزیشن ہے ناصر صاحب؟ تمہاری توقع کے مطابق ہے، وہیں پہنچ جاؤ جہاں کا حوالہ میں نے تمہیں دیا تھا۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا۔
میں نے بٹ کو اس جگہ کے بارے میں تفصیلات بتائی اور بٹ نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویگن ایک پراسرار عمارت کے نزدیک پہنچ گئی جہاں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور اطراف میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اور بٹ نیچے اتر آئے۔ ویگن کو ہم نے ایک جگہ آڑ میں کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر سیاہ رنگ کی ایک نقاب لگا لی اور دوسری نقاب بٹ نے اپنے چہرے پر لگا لی تھی۔ ہم لوگ عمارت میں داخل ہوئے تو ہماری ملاقات ایک دبلے پتلے بدن کے بالغ شخص سے ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے 2 لفظ کہے اور اس شخص نے گردن خم کر کے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ 2 راہداریوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ہم ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر اس شخص نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ اپنا کام شروع کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دوسرے لمحے فضا میں ایک دل دوست چیخ گونج اٹھی جو اسی شخص کے منہ سے نکلی تھی۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اس شخص نے اپنے لباس میں سے ایک غبارہ نکالا جس میں سرخ رنگ بھرا ہوا تھا اور پھر یہ سرخ رنگ اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ وہ اوندے منہ نیچے لیٹ گیا تھا اور اسی وقت دوسرا شخص بھی قریب آ گیا۔ اس نے بھی اسی انداز میں چیخ کر اپنے آپ کو سرخ رنگ سے رنگین کر لیا اور وہ دونوں زمین پر اوندے لیٹ گئے۔ میں اور بٹ اس دروازے کی جانب بڑھ گئے جو باہر سے بند تھا۔ تالا وغیرہ کھول دیا گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی ٹارچ نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے احتشام اصغری کو دیکھا جو بدحواسی کے انداز میں کھڑا ہوا دروازے کی جانب آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بھاری لہجے میں کہا اور وہ پھرتی سے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ آ گئے آپ لوگ، آ گئے۔ اس کے الفاظ نے میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ ہاں آ جاؤ، جلدی آؤ۔ احتشام اصغری تیزی سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ باہر نکل کر اس نے ان دونوں اوندے سیدھے پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن کے اطراف میں سرخ رنگ یا کسی جانور کا خون بکھرا ہوا تھا۔ احتشام اصغری نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا، اور کوئی تو نہیں ہے؟ چلے آؤ، تمہیں ان تمام باتوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے، میں نے غیر ملکی لہجہ بناتے ہوئے کہا اور احتشام اصغری خاموش ہو گیا۔ میں اور بٹ اسے لیے ہوئے سیاہ ویگن تک آ گئے۔ احتشام خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ویگن کے پچھلے حصے میں بٹھایا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ میں خود بٹ کے پاس ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ بٹ نے پھرتی سے ویگن سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ہم ویگن کے درمیانی شیشے سے احتشام اصغری کو دیکھ چکے تھے۔ وہ اب مسرور انداز میں ویگن کی سیٹ سے پشت لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ ہم نے جو کچھ اس کے بارے میں سوچا تھا غلط نہیں تھا، گویا اسے کسی کی آمد کی امید تھی۔ بٹ نے واقعی ایک عجیب و غریب انکشاف کیا تھا اور اب اس انکشاف کی سچائی کے ثبوت آہستہ آہستہ مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویگن عمارت میں داخل ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ احتشام اصغری کو عمارت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہونے دے، ممکن ہے وہ اس عمارت سے بھی واقف ہو۔ چنانچہ جب اسے ویگن سے اتارا گیا تو اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی۔ یہ کس لیے؟ اس نے سوال کیا۔ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ ضروری ہے، اس لیے خاموش رہو۔ میں نے احتشام اصغری کا بازو پکڑ لیا اور اس کے بعد ہم اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے جو آرام دہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یہاں کمرے کا دروازہ بند کیا گیا اور ہم نے احتشام اصغری کی آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ بہت بہت شکریہ جناب، کیا میں آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا تم اس بات سے مایوس ہو گئے تھے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ حقیقت یہی ہے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا، احتشام اصغری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ تم سے کیا وعدہ کیا گیا تھا، بہرطور ہمیں تو صرف یہ ہدایت ملی کہ تمہیں اس عمارت سے نکال لائیں۔ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ بالآخر مجھے ان لوگوں کے چنگل سے رہا کرا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر آپ لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو بتانا مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ صرف یہ اطلاع دے دیجئے کہ آپ نے مجھے وہاں سے نکال لیا ہے، لیکن کیا یہ عمارت محفوظ ہے؟ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ ویسے مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں سنبھالوں اور تمہاری جو ضروریات ہو وہ پوری کر دوں۔ گویا آپ ہی کو میرا بقیہ کام بھی کرنا ہے۔ ہاں، تو پھر مجھے یہاں سے لندن بھجوا دیجئے۔ آپ جس طرح بھی چاہیں انتظامات کریں، مجھ سے یہی کہا گیا تھا۔
کہ مجھے میری پسندیدہ جگہ پہنچا دیا جائے گا، تو پھر آؤ میں تمہیں تمہاری پسندیدہ جگہ لے چلوں۔ میں نے اپنے لہجے کی غراہٹ کو بمشکل تمام دبائے رکھا تھا۔ اب مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بٹ کا کہنا بالکل درست تھا۔ میں نے اس شخص کو ساتھ لیا اور پھر ہم اس اذیت گاہ میں پہنچ گئے جو برڈ نے تیار کی تھی۔ الیکٹرک کی انگیٹھی پر سلاخیں گرم ہو رہی تھی۔ اطراف میں اذیت رسانی کے بہت سے آلات میز پر سجے ہوئے تھے۔